السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر ویورس۔ آج پاکستان کی تاریخ میں آج پہلی بار سپریم کورٹ کی جو کارروائی دکھائی گئی ٹی وی پہ لائیو پروگرام کے طور پہ، صبح سے رات تک پی ٹی وی کیمرہ نصب دی عدالت میں، اور پوری کارروائی جو عدالت میں جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا۔ آج میں اس پہ زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ ہر گھر میں ٹی وی ہے اور ہر ایک نے دیکھا ہوگا۔ جو چند اہم چیزیں مختصر سی وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ چیف جسٹس صاحب آج جب اپنے گھر سے نکلے تو بغیر پروٹوکول کے اپنی ذاتی گاڑی میں، کوئی آج کل کا جو مختار کار اور تحصیلدار یا اسسٹنٹ کمشنر وہ بھی لینڈ کریزر کے علاوہ نہیں نکلتے، پروٹوکول کے علاوہ نہیں نکلتے، سپاہیوں کی اور ہوٹلس وغیرہ لگے ہوتے، لیکن چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ، پہلے والے چیف جسٹس کی بات نہیں کرتا ہوں، قاضی فائز عیسیٰ اپنے گھر سے اپنی گاڑی میں خود ڈرائیو کر کے عدالت پہنچتے ہیں۔ ایک مثال کم کر دی کہ مجھے پروٹوکول نہیں چاہیے، پروٹوکول عوام کے پیسوں کا ہے، مجھے وہ نہیں چاہیے، وہ بغیر پروٹوکول کے عدالت پہنچتے ہیں۔ عدالت میں جیسے ہی پہنچتے ہیں تو اپنی گاڑی سے نیچے اترتے ہیں، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو اسٹاف جو ہے، عملہ جو ہے سپریم کورٹ کا، تالیاں بجاتے ہیں اور ان کو گلدستے پیش کرتے ہیں، اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی عملے کے اوپر بھی کہ ایک اچھے سے چیف جسٹس سے ان کا واسطہ پڑ رہا ہے اور پہلے والے سے جان چھوٹی ہے، تو ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ، ایک امید اور تھی۔ تو قاضی صاحب نے ان کو گلدستے پیش کیے۔ قاضی صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آج میرا مشغول ترین دن ہے کیونکہ مجھے آج فل کورٹ کی میٹنگ بھی کرنی ہے، اس کے بعد اہم کیس پریکٹس اینڈ پروسیس کا جو ہے وہ اس کی سماعت بھی کرنی ہے، تو میں آج وقت نہیں نکال سکوں گا، میں آپ لوگوں سے تفصیلی ملاقات بعد میں کروں گا۔ تو پورے عملے کو، اور ساتھ میں یہ نصیحت کی کہ میری طرف سے آپ یہ الفاظ اپنے پاس ذہن نشین کر لیں کہ جو عدالت میں آتے ہیں، جو کسی بھی عدالت میں، سپریم کورٹ ہو یا کسی بھی، جو لوگ عدالت میں آتے ہیں وہ خوش ہو کے یا اپنی مرضی خوشی سے یا نہیں آتے، وہ پریشانی میں، مجبوری میں عدالت میں آتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ لوگوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے جیسا ایک میزبان اپنے مہمان کے ساتھ کرتا ہے۔ ان کے ساتھ ظاہر ہے میزبان اپنے مہمان کے ساتھ اچھی طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو پریشان شخص کو، مجبور شخص کو جو عدالت میں آ رہا ہے انصاف کے لیے، تو اس کے ساتھ آپ نے مہمان والا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ اچھی بات۔ دوسری اچھی بات جو سب سے عوام کو بھی اچھی لگی اور اس پہ بات نہ کرنا بھی ناانصافی ہوگی کہ چیف جسٹس جب نیا چیف جسٹس بنتا ہے تو اس کو گارڈ آف آنر، جیسے پریزیڈنٹ کو گارڈ آف آنر آرمی دیتی ہے، اس لیے چیف جسٹس کو پولیس کی طرف سے گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے۔ قاضی صاحب نے گارڈ آف آنر دینے سے انکار کر دیا کہ نہیں چاہیے مجھے، میں سادات میں، وہ ان کی شروع سے بھی عادت ہے کہ وہ لاجی سے اپنے گھر سے لے کے عدالت تک پیدل آتے ہیں، رات کو پیدل سڑکوں پہ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو انہیں ایک عوامی چیف جسٹس کہا جائے، تو انہوں نے اس سے بھی انکار کر لیا کہ کوئی بھی مجھے پروٹوکول نہیں چاہیے اور نہ مجھے یہ چاہیے اپنا گارڈ آف آنر۔ سماعت سے پہلے فل کورٹ بینچ سے جو ہے ایک میٹنگ ہوئی، تمام ججز جو تھے 15 ان کے ساتھ میں ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد وہ کورٹ روم نمبر 1 میں آئے جہاں پہ 15 کرسیاں 15 ججز کے لیے لگا دی گئی تھی۔ 2019 سے لے کے آج تک 2023 یعنی 4 سال میں فل کورٹ کبھی بنائی نہیں کسی بھی مسئلے پہ۔ اہم ترین مسائل آئے لیکن عمر رضا بندیال کے ساتھ نہیں، میں 3 آدمی بناؤں گا، اپنے ہم خیال بناؤں گا، یا 5 آدمی بناؤں گا جس میں 3 میرے ہم خیال ہوں گے، 2 آٹومیٹکلی ان کے۔ تو یہ فرسٹ کیس، اس میں انہوں نے فل کورٹ 15 ججز کے اوپر مشتمل فل کورٹ کو منتخب کیا اور بینچ بنا دی اور اس نے کیس کی سماعت سنی۔ یہ ایکٹ جو ہے
پریکٹس اینڈ پروسیس ایکٹ، اس میں کیا ہے، اس میں لکھا گیا کہ ایک تو اگر سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس میں سائل کو یہ ہونا چاہیے اختیار کہ وہ دوبارہ اپیل کر سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے بعد تو وہ اللہ کے علاوہ اور کہیں نہیں جاتا، تو اس لیے ہو سکتا ہے کسی نے بوجھ میں، ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ غلطی میں، ہو سکتا ہے کسی جان بوجھ کے اس کے خلاف آیا ہے تو وہ دوبارہ اپیل کر سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ آرٹیکل اس میں لگا ہوا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس، پہلے جو تھا اس آرٹیکل سے پہلے ایک چیف جسٹس کے اختیار میں تھا کہ وہ سوموٹو لے لے، جس کے خلاف بھی آئے، چائے والے نے چائے صحیح نہیں دی، سوموٹو لے لو، وہ بابا رحمت اور چوتھی افتخار کے زمانے میں یہ ایسے ہی ہوتے رہے۔ تو اور یہ امرتا بندیال نے بھی جو سوموٹو جو ہے اپنے اختیارات میں، یہ پاس اس لیے نہیں، بل کو اس کو اسٹے اس لیے کیا ہوا تھا کیونکہ اس میں امرتا بندیال کے حقوق سلب ہو رہے تھے، اس کے اختیارات ختم ہو رہے تھے کہ وہ آئندہ سوموٹو نہیں لے سکتے، یا وہ اگر بینچ تشکیل دیں گے تو اس کو 2 سینئر ترین ججز کو شامل کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ اس آرٹیکل میں یہ ہے کہ کوئی بھی سوموٹو لے گا، 2 سینئر ججز اس میں شامل ہوں گے، تب جا کے وہ 3 آدمی فیصلہ کریں گے کہ سوموٹو لینا ہے یا نہیں۔ اور کوئی اگر بینچ تشکیل دینا ہے، چاہے وہ 3 رکنی ہو، 5 رکنی ہو، فل بینچ ہو یا لارجر بینچ ہو، تو اس میں بھی وہ 2 سینئر، ایک چیف جسٹس، اس کے ساتھ 2 سینئر ترین ججز جو ہے وہ شامل ہوں گے، تب جا کے یہ لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ امرتا بندیال جو تھے سابق چیف جسٹس صاحب، اس نے کبھی بھی ایسے انہیں نہیں دیا اور کبھی بھی اس طریقے سے نہیں کرنے دیا۔ تو آج جب یہ سماعت شروع ہوئی تو کئی درخواستیں لکھی ہوئی تھی اس آئین اس ایکٹ کے خلاف کہ یہ جو ہے معطل کیا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ تو چیف جسٹس نے کے ساتھ جو وکیلوں نے کی، اس میں سب سے زیادہ جو آرگومنٹ کی وہ خواجہ طارق رحیم نے کی۔ خواجہ طارق رحیم کو چیف جسٹس نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے حقوق یا آپ کے موکل کے حقوق کس طریقے سے سلب ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے پاورز عدالت میں جو ہے چیف جسٹس کے پاورز تقسیم ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے، قاضی فائز عیسیٰ نے فرمایا کہ میں سوموٹو کا اختیار چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں ایشیا دلہ کی خود مختاری کا کیا فائدہ جس سے ملک کی خود مختاری داؤ پہ لگ جائے۔ اتنے بہترین کامنٹس یہ دیے ہیں کہ مجھ پہ آ رہا ہے، میں سوموٹو کا اختیار میں سے چھینا جائے گا 3 ججز کے ساتھ، مجھے قبول ہے۔ کوئی سٹنگ چیف جسٹس اپنے اختیارات اس طریقے سے نہیں دے۔ یہ ایک مثال سیاست کے میدان میں اپنے آصف زرداری نے دی تھی، 58(2)B، جو صدر کو اختیار ہے اسمبلی توڑ دے، کوئی وزیر اعظم صحیح نہیں چل رہا تو وہ اختیارات اس نے صدر ہونے کے ہوتے ہوئے اپنے اختیارات لوٹا دیے تھے کہ یہ نہیں ہوگا، اور ترمیم لے آئے کہ یہ 58(2)B نہیں ہونے چاہیے۔ تو اسی طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ نے ایک نئی روایت ڈالی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے سوموٹو کا اختیار نہیں چاہیے، مجھے عدلیہ کی ایسی آزادی سے کیا فائدہ جس سے ملک کی آزادی کی خود مختاری۔ ایک مرحلے پہ انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ یہ عدلیہ کے جو ججز میں تقسیم کرنے کے لیے چاہے آپ کے پاور جو ہیں اس میں تقسیم ہو جائیں، بولا تقسیم نہ کہیں، یہ میرے کاندھوں سے بار کم کیا جا رہا ہے، یعنی اپنے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، میرے اوپر ساتھ 2 ساتھی بھی ہوں گے، تو یہ تو میرے لیے اچھی خوشخبری ہے اور اچھی بات ہے کہ یہ ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیوں سمجھتے کہ ایک آدمی کو پاور ہونے چاہیے؟ اگر ایک آدمی مجھے پاور ہے، مثال میں چلا جاتا ہوں یا کوئی سوموٹو نہیں لیتا ہوں یا کوئی بینچ تشکیل نہیں دیتا اپنی مرضی سے، تو آپ لوگ کیا کر لو گے؟ تو یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی نہیں ہے تو 3 آدمی یہ کریں۔ بہرحال بڑی اچھی بحث ہوئی، پورا پروگرام لوگ جو ہیں وکلا بالکل صبر احمد سے اندر موجود تھے، کیمرہ ایک سیکنڈ کی لائیو پروگرام دکھا رہے تھے۔ تو اس طریقے سے کافی بحث ہوئی، آپ اس میں لمبے پڑیں گے تو یہ 2-3 گھنٹے کا ولاگ ہو جائے گا، وہ آپ دیکھ چکے۔ تو اس طریقے سے اب ایک شام میں 6 ساڑھے 6 بجے کے قریب چیف جسٹس صاحب نے اس کیس کو
کے لیے احکامات جاری کیے، آرڈر لکھوایا کہ بھائی آپ جتنے بھی فریقین ہیں جو اس کے لیے درخواستیں لے کے آئے ہیں وہ 25 سپٹمبر تک ریٹن میں اپنے دلائل جمع کرا دیں، اور 2 اکتوبر تک جو ہے کارروائی ملتوی کر دی۔ تو اب یہ عدالت 2 اکتوبر کو لگے گی، 25 تاریخ تک جتنے بھی فریقین ہیں وہ بتائیں گے کہ ان کے کون سے حقوق سلب ہو رہے ہیں اس آرٹیکل پاس ہونے سے، اور کیا ان کو کس وجہ سے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عدلیہ کے ہیں، عدلیہ کے جج وہ خود چیف جسٹس اپنے حق دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ دیکھیں 25 سپٹمبر کو یہ جمع کرائیں گے، 2 اکتوبر کو یہ جو ہے 2 اکتوبر کو یہ پھر اجلاس ہوگا۔ تو اس کے بعد اچھا آج کے اس کارروائیوں کی وجہ سے 1-2 کارروائیاں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ دب کے رہ گئی، کسی ٹی وی نے کسی چینل نے آپ کو نہیں بتائی ہوں گی، وہ میں آپ کو کوشش بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سی کارروائیاں تھیں۔ اسلامہ ہائی کورٹ میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی، جس پہ عامر فاروق نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیے۔ عمران خان کے وکیل جو تھے صفدر صاحب، وہ بار بار انسسٹ کرتے رہے کہ جی اس کیس کی جو ہے فوری طور پہ آپ ڈیٹ لگا دیں اور سماعت کے لیے مقرر کر دیں فوری طور۔ تنگ آ کے جج صاحب نے کہا کہ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ہر چیز کا ایک طور طریقہ ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو آپ کا کیس سماعت کے لیے لگ جائے گا، آپ پریشان نہ ہو، طریقے سے لگے گا، اپنے ٹائم پہ لگے گا۔ اس طریقے سے کر کے انہوں نے اگلے پیر تک جو ہے اس کیس کو ملتوی کر دیا۔ اب عمران خان کی ضمانت کا سلسلہ جو ہے وہ 25 تاریخ کو ہوگا۔ اس کے بعد جناب شیخ رشید کی خبر، کل گرفتار ہوئے تھے، وہ خبر بھی دب گئی۔ شیخ رشید کو ان کے 2 بھتیجوں تھے، ایک تو بھتیجا وہی جو سعودی عرب میں جس نے نعرے لگائے تھے اور آئے تھے ایئرپورٹ پہ اور گرفتار ہو گئے تھے، پھر وہ عمر عطا بنجالی ٹولے نے ان کو ضمانت پہ رہا بھی کر دیا تھا، ان کو بھی گرفتار کیا، ایک اور بھتیجوں کو گرفتار کیا، اور کہاں سے گرفتار کیا، کہاں رکھا ہے، اب مختلف باتیں، کچھ کہتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن سے پکڑے گئے، کچھ کہتے ہیں کہ پنڈی میں سے ایک کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے وہاں سے گرفتار کیے گئے۔ بہرحال ان کو آج عدالت میں ان کے ضمانت کے لیے بھی ان کے وکیل نے رجوع کر لیا ہے کہ ان کی ضمانت ہو سکے۔ اس کے بعد جناب اٹک جیل میں کیا ہوا اس میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اٹک جیل میں خصوصی عدالت جو ابو حسنات ذوالقرنین کر رہے ہیں، اس میں عمران خان کی بیٹوں کے ساتھ فون پہ بات نہ کرانے کی شکایت کی درخواست لگائی گئی کہ سپرنٹینڈنٹ جیل وہ ان کی بیٹوں سے بات نہیں کرانا چاہ رہے ہیں۔ کافی دلائل دیے گئے کہ جی تمام قیدیوں کو جو کیونکہ انڈر ٹرائل پرزن ہے عمران خان، دوسرے وہ سزا معطل ہو چکی ہے، اب یہ سائفر میں انڈر ٹرائل پرزن ہے، ملزم ہے، مجرم نہیں ہے، تو ان کی بات کرانے کے لیے جیلر صاحب نے انکار کیا ہے اور بات نہیں کروا رہے ہیں، تو توہین عدالت لگائی جائے جیل سپرنٹینڈنٹ کے اوپر۔ اب یہ خود اپنے پیر پہ کلاڑیاں مار رہے ہیں، دریا تالاب میں رہتے ہوئے مگرمچھ سے آپ دشمنی کر رہے ہیں، بندہ آپ کا جیل میں اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، تو یہ جو مراحت مل رہی ہیں کل سے وہ بھی آپ کو جس طریقے سے ڈیل کرے گا اس طریقے سے۔ تو اس کے اوپر ابو حسنات ذوالقرنین نے کہا کہ جناب میں جیل سپرنٹینڈنٹ سے خود بات کر لوں گا، ہو سکتا ہے باتوں میں مسئلہ حل ہو جائے، اور میں ان کو پوچھتا ہوں کہ بات نہ کرانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ 2-3 خبریں ہوتی ہیں، ایک شیخ رشید کی، ایک عمران خان کے یہ بیٹوں کی بات، اور ایک ضمانت والی یہ آج کی کارروائیوں کی وجہ سے بالکل دب کے رہ گئی، ورنہ سارے ٹی وی چینلز اور اینکر جو پرائیویٹ یہ جو یوٹیوب چینل چلاتے ہیں اس پہ یہی موضوع ہوتا۔ تو یہ تھی آج کی کارروائی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو شروع کی ہے ایک اصلاحات، عدالت میں اصلاحات کا ایک شروعات کر ڈالی ہے، تو اللہ کرے کہ اس پہ قائم رہیں، اور ملک کا پیسہ جس طریقے سے اپنا پروٹوکول نہیں لینا چاہ رہے، تو صدر کا، وزیر اعظم کا، ان کے جو لمبی 20 گاڑیاں چلتی ہیں ان کو بھی ختم کرنے میں یہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ٹل دی نیکسٹ اجازت دیجیے۔ جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا
ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن جو گھنٹی ہوتی ہے اس کو ٹچ بھی کریں. پھر ملیں گے. اجازت. پاکستان زندہ باد.